السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آج بات کریں گے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا کیا تعاملات کیے گئے اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے پیارے نانا جان کی امت کی حفاظت کے لیے، ان کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن کس طریقے سے قربان کیا اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ تو ناظرین، آپ کا اسم مبارک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کنیت ابو محمد ہے۔ القاب سبط اکبر، حلیم، کریم، زاہد اور طیب ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری سہ شنبہ کے روز ہوئی۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے نواسے کی اطلاع ملی تو خوشی و مسرت سے حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی میرے بچے کو مجھے دکھاؤ۔ شیر خدا نے شہزادے کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ کملی والے نے فرمایا، اے علی، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام تو اس کے نانا جان ہی رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام خدا رکھے گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اس بچے کی ولادت کی آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون کے لڑکے کے نام پر رکھا جائے، جس کا معنی حسن ہے۔ حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پر اس لیے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اے علی، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ کی نسبت حضرت ہارون کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے تو ایک غلام نے دیکھ کر عرض کی، نعم المرکب رکبت یا غلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونعم الراکب، یعنی اے صاحبزادے، جس سواری پر تو سوار ہے وہ سواری کتنی اچھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو اچھا ہے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا امام حسن کو پاس کھڑا کر کے فرمایا، ھذا سید یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین، کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے اور سردار ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی 2 جماعت کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ امام المتقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ مسلمانوں کے اتفاق سے خلیفہ بن گئے تو اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کر لی، لیکن ساتھ ہی اس وقت کے کچھ دشمنان اہل بیت نے عطرت رسول کے متعلق شرمناک اور توہین آمیز روش اختیار کر لی۔ چنانچہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ درمیان میں ایک دوسرے سے ایسی جنگ چھڑ جائے گی ان کے درمیان کہ جس سے نہ تو صرف مسلمانوں کا ہی قتل عام ہوگا بلکہ اسلام کی بنیاد کو بھی نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ انہوں نے خطرناک حالات کے پیش نظر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ اور چند دن کے بعد بڑی ہی حکمت عملی اور حسن تدبر کے ساتھ کام لیتے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شرائط پر صلح کر کے اپنے نانہ جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کی کوشش کی، جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال پہلے ہی فرما دیا تھا، اس میرے بچے حسن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ مسلمان کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ شرائط صلح کیا تھیں؟ جو معاہدہ ہوا، صلح اس بات پر ہوئی، وہ شرائط کیا تھیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنیں گے، پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ درہم سالانہ حضرت امام حسن کو ادا کریں گے۔ نمبر 3، اہل مدینہ و عراق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے متعلق کسی شخص سے کوئی بھی مواخذہ و مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ شرائط نمبر 4، اہل بیت اطہار کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت کی جائے گی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام شرطیں منظور کر لی اور صلح ہو گئی، مگر اس وقت کے کچھ محبان اہل بیت، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جانا بہت ہی ناگوار انہیں گزرا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تو یقیناً کچھ جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہیں یہ بات نہایت ہی ناگوار گزری اور انہوں نے طرح طرح کی نکتہ چینیاں شروع کر دی، اشاروں میں ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ حالانکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کی دو جماعتوں کو خوفناک جنگ سے بچا لینا اور اسلام کی بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے، دین میں فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی بڑی قربانی تھی، یہ ان کی بہت بڑا ایثار تھا، ایک بہت بڑی سخاوت تھی، اس لیے کہ وہ دنیا کے کسی سلطنت کے حکمران نہیں تھے بلکہ وہ خلافت اسلامیہ کے علمبردار تھے اور وہ خلیفۃ المسلمین بھی تھے، امیر المؤمنین بھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا پرست حکمرانوں کی طرح اپنی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کرائیں، دین میں فتنہ و فساد برپا ہو، اسلام کی بنیادیں کمزور ہوں۔ کچھ مدت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا، آپ کی وفات کا سبب بھی یہ زہر ہی تھا۔ ناظرین، جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، جب وہ بے قرار ہونے لگے، جب بے چین ہونے لگے، درد کی شدت سے تڑپنے لگے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اے برادر مکرم، مجھے بتا دو کہ آخر زہر کس نے دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بتا دوں تو کیا تم انہیں قتل کر دو گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر جس پر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو میں اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، وہی اس سے اس کا بدلہ لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور مارا جائے اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ اے شہزادے کونین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور العین، اے برادر حسین، آپ پہ قربان، آپ کی پردہ پوشی پر قربان، اے عدل و انصاف کے بادشاہ، آپ کے عدل و انصاف پر سلام، کہ زہر کے اثر سے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل رہے تھے، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی تھیں اور زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا، مگر آپ نے اس کا نام نہیں بتایا، اس قاتل کا نام نہیں بتایا، اس زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا جس پر آپ کو شک تھا۔ اللہ اکبر۔ الغرض زہر کے اثر سے جب آپ بہت نڈھال ہو گئے اور جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے، ایک روایت کے مطابق جگر کے 70 ٹکڑے گرے، بے تابی اور بے قراری بڑھتی گئی اور طبیعت بگڑتی گئی، پیشانی پر حزن و ملال کے آثار تھے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی جان آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ فرمایا اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا ہولناک منظر ہے، تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی دکھ رہی ہے، علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے نظر آ رہے ہیں، علی اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دکھ رہا ہے اور بہن زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے حسین بھائی، میدان کربلا میں ثابت قدم رہنا اور نانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے دامن کو کبھی داغدار نہ ہونے دینا۔ حضرت شبیر نے عرض کی بھائی جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب کیا حالت ہے بھائی؟ فرمایا اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، وہ دیکھو مجھے نانہ جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور باپ شیر خدا اور ماں حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ میرے لختے جگر قاسم ہیں، ان کا ہاتھ تھام لو اور اپنے پاس رکھنا۔ سنو، ایک دن میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کہ مجھے روضہ اطہر میں دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے، تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو منظور کر لیا تھا۔ جس وقت میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے اور میں اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دوں اور جنازہ تیار ہو جائے تو نانا جان کے روضہ اقدس پر مجھے لے جانا، میرے جنازے کو لے جانا اور حضرت سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نانی جان سے پھر اجازت لے لینا، اور اگر وہ راضی ہو جائیں تو نانہ پاک کے روضہ اطہر میں مجھے دفن کر دینا،
اور اگر کسی فتنہ اور فساد کا خطرہ اگر لاحق ہو جائے تو پھر تکرار نہ کرنا، کسی سے بحث نہ کرنا میرے بھائی حسین، اور مجھے جنت البقیع میں اماں جان کے پہلو میں دفن کر دینا۔ سبط پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ وصیت ہی کر رہے تھے کہ شدید درد کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی قے شروع ہو گئی، تشت لایا گیا، قے میں جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر نکل رہے تھے۔ پھر آپ کی طبیعت بگڑ گئی اور پھر شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے، اور پھر شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کا طائر روح آشیانہ قدس کی طرف پرواز کر گیا۔ جناب نانا کی فرقت حسین نے دیکھی، جناب نانا کی فرقت حسین نے دیکھی، پیارے باپ کی میت حسین نے دیکھی، اور شفیق ماں کی بھی تربت حسین نے دیکھی، عزیز بھائی کی رحلت حسین نے دیکھی۔ کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے تھے حسین، کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ سنبھل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ سنبھل رہے تھے حسین۔ اور پھر تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت طلب کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے نانہ جان کا حجرہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کے نانہ جان کا حجرہ ہے، اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں دفن ہونے کے لیے ان کے سوا اور کس کا حق ہو سکتا ہے؟ مگر کچھ ایسے فسادی اس وقت بھی تھے، کچھ ایسے دشمنان اہل بیت اس وقت بھی تھے جو نفرتیں بھرنے لگے اور ماحول خراب کرنے لگے۔ تو اس وقت نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی تیار ہو گئے لڑائی کے لیے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یاد دلائی تو آپ خاموش ہو گئے، اور پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں خاتون جنت کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔